رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول علیہم السلام شعبان کا چاند کیسے دیکھتے تھے؟ شعبان میں صدقے کی کیا اہمیت ہے؟ شعبان کے بہترین عمل کون سے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں وہ کون سا عمل ہے جس سے قتل ناحق بھی معاف ہونے کی امید کی جا سکتی ہے؟ اور شعبان کی پہلی رات کی نماز۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ آپ اس مہینے روزے رکھتے اور اس مہینے کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے متصل فرماتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے ایک روزہ رکھے جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول علیہم السلام کا شعبان کا چاند دیکھ کر کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین علیہ السلام تمام اصحاب کو جمع کرتے اور فرماتے، اے میرے اصحاب، جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، پس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن الحسین کی جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا، وہ فرماتے تھے، میں نے اپنے والد گرامی امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص محبت رسول اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا تقرب عطا کرے گا۔ قیامت کے دن اسے عزت و حرمت ملے گی اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان میں روزے رکھنے پر آمادہ کرو۔ پوچھا گیا کہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تو آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا، اے اہل مدینہ، میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں اور آپ کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا کی رحمت ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے، یعنی روزہ رکھے۔ امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب سے منادی رسول نے یہ ندا دی ہے، اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوا، اور جب تک زندگی کا چراغ گل نہیں ہو جاتا یہ روزہ مجھ سے ترک نہیں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے، حتیٰ کہ ناحق خون بہانے والے کو بھی ان روزوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور وہ بخشا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس مہینے جتنے بھی روزے رکھ سکیں ضرور رکھیں، کیونکہ جو روزے قاتل کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں کیا وہ ہمارے دیگر گناہ معاف نہیں کروا سکتے؟ مرنا ضرور ہے اور ہم گناہ گار ہیں، اس لیے اول تو گناہوں سے اجتناب ضروری ہے، اور اگر سرزد ہو جائیں تو ان کی معافی کی جستجو ہی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی اور یہ مہینہ دیکھنا نصیب ہوا، اس لیے ایک تو اس میں روزے رکھ کر اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں، اور دوسرا اس مہینے میں استغفار کو اپنا ورد زبان بنائیں، کیونکہ اس مہینے میں 70 مرتبہ استغفار کرنا دوسرے میں 70,000 مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہر روز 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ کہیں، یا پھر ان کلمات سے روزانہ 70 مرتبہ گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ صدقہ ویسے تو ہر وقت ہی ایک پسندیدہ عمل ہے، لیکن شعبان کے مہینے میں اس کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان میں کچھ صدقہ دے، اگرچہ آدھا خرمہ ہی ہو، تو خدا بند عالم اس کے جسم کو آتش جہنم پر حرام فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ شعبان کا بہترین عمل صدقہ و استغفار ہے۔ جو شخص شعبان میں صدقہ کرے پس خدا اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا ہے کہ جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم الجثہ اونٹ بنا دیتے ہو۔ یہ صدقہ قیامت کے روز احد پہاڑ کی مثل بڑھ چکا ہوگا۔ شعبان کی پہلی رات 12 رکعت نماز پڑھیں، جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔
یہ نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے اور اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 11 بار سورہ توحید پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔